بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارزق بن قیس نے بیان کیا، کہا کہ ہم اہواز میں جو کئی بستیاں ہیں بصرہ اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو برزہ صحابی رضی اللہ عنہ آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ شعبہ نے کہا، یہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر خوارج میں سے ایک شخص کہنے لگا، اے اللہ، اس شیخ کا ناز کر۔ جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، اور تم کیا چیز ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے۔ اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں۔ وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1211۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزوہ بنی مستلق میں بھیجا۔ میں جا کر واپس آیا، میں نے کام پورا کر دیا تھا۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا، اور جب اس مرتبہ بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے، اور اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1217۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹا اور اس کو دھکیل دیا۔ آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں، اور جب صبح ہو تو تم بھی دیکھو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیو جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1210۔